بات یا غلط بات اپنے زبان سے نہ نکالے۔ صحابہ کی قربانیاں کیا ہے اور کیسی ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں، اور یقیناً صحابہ کی قربانیوں کی، چونکہ صحابہ کی بات ہو رہی اس لیے کر رہا ہوں، ورنہ قربانیوں کے اعتبار سے تو انبیاء علیہ السلام کی جماعت نے سب سے زیادہ تکلیف اور اذیتیں برداشت کی، اور اس کے بعد صحابہ یاد کی۔ ٹھیک، تو بہرحال صحابہ کی قربانیاں کیسی ہے اور کیا ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال ایسی ہے کہ ہمیں دعوت دی گئی، ہم ایک دسترخوان پر گئے، دسترخوان سجا ہوا تھا، مختلف قسم کے کھانے سجے ہوئے تھے، مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھی، ہم وہاں گئے، اطمینان کے ساتھ بیٹھے، ہم نے کھانا کھایا، اٹھ کر ہم چلے آئے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا اس دستر کو لانے میں، بچھانے میں، اس کی تیاری کرنے میں کتنی کوششیں ہوئی؟ وہ شخص جس نے آپ کو دعوت دی، اس نے کتنی محنت اور مشقت کر کے مال کمایا، مال کمانے کے بعد آپ کو دعوت دی، پھر آپ کے لیے دستر سجایا گیا، وہ چیزیں جو دسترخوان پہ رکھی گئی تھی اس کے پیچھے کسانوں نے کتنی محنت کی، جس سے وہ اناج لگا، اس اناج کو پیسا گیا، صاف کیا گیا، اس کے بعد اس کی روٹیاں بنی، اس کے بعد وہ جانور یا وہ سبزیاں جو آپ نے اس میں کھائی یا اس شخص نے رکھی تھی، وہ جانور کس نے چرائے ہوں گے، وہ کہاں پیدا ہوئے تھے، ان کو کس محنت اور مشقت سے بڑا کیا گیا، پھر مارکیٹ میں لا کے فروخت کیا گیا، وہ سبزیاں لگانے کے پیچھے کتنے لوگوں نے کتنی محنتیں کی، جس کے نتیجے میں آپ وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ رکابیاں، وہ پلیٹ، وہ بگونے، وہ چمچے کتنے کمپنی اور فیکٹریوں میں بنے، کن کن پروسیس سے گزرے، اسٹیل کہاں سے نکلا، تانبا، لوہا، پیتل کہاں سے نکلا، وہ ساری چیزیں جو آپ نے نمک کی شکل میں یا مرچی کی شکل میں یا مختلف کھائی، وہ کہاں کہاں لگی ہوں گی، کن کن قسم کے لوگوں نے کیسی کیسی محنتیں اور مشقتیں کی ہوں گی، وہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اس شخص نے خرید کے لا کر اس کی بیوی نے یا اس کی بیٹی نے یا اس نے خود نے یا اس کے بچوں نے کتنی محنت کی اس کھانے کو بنانے میں، بنانے کے بعد وہ کھانا دستر پہ لگایا گیا۔ جو چیز مجھے اور آپ کو دکھی وہ پوری کوششیں نہیں دکھی، ایک سجا ہوا دستر دکھا جس پر ہم نے کھانا کھایا اور ہم مطمئن ہوئے۔ تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، وہ صحابہ کی عظیم کوشش تھی جس کے نتیجے میں اسلام اتنا آسانی سے ہم کو سامنے نظر آ رہا ہے، اتنا آسانی سے ہم اس پہ عمل کر پا رہے ہیں، اتنے آسانی سے نمازیں پڑھ پا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے؟ آپ کو اندازہ ہے نماز پڑھنا تو دور، ایمان لانا ہی جان گنوانے کے برابر وہ زمانہ تھا، ایمان لانا ہی جان گنوانے کے برابر تھا۔ یا پھر آپ اثر رسوخ کے مالک ہے، طاقت کے مالک ہے، تو ایمان لانا ہی آپ کی تجارت گنوانے کے برابر تھا۔ چلو آپ کو جسمانی تکلیف نہیں، تجارت برباد کر دو، ایمان لانا ہی آپ کو اپنے مرتبے اور پوزیشن سے گرانے کے لیے کافی تھا، ایمان لانا ہی آپ کے لیے آپ کی زمین، دھن، دولت، جائیداد چھوڑ دینے کے برابر تھا، ایمان لانا ہی اپنے بیوی بچوں سے الگ ہونے کی دلیل اور علامت تھی۔